الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے جو امت کو، انسانیت کو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی تھیں، ان کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں قربانی کے دن بھی خطبہ دیا تھا، لوگوں کو نصیحت اور وصیت فرمائی تھی۔ آج کے درس میں قربانی کے دن آپ نے جو وصیتیں کی تھیں امت کو، حجاج کرام کو، مسلمانوں کو، ان وصیتوں کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان وصیتوں پر آپ سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر، دین پر قائم رکھے، آمین۔ آئیے ان وصیتوں کو آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے ساری باتیں، جسے میں آپ کے سامنے مختلف حدیثوں سے جمع کر کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا، ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار آتے ہیں، ایک ذو القعدہ اور ذو الحجہ اور محرم، یہ تینوں لگاتار آتے ہیں، ایک کے بعد دیگر آتے ہیں۔ ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور مضر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس میں جو آپ نے بات بتائی کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں کے تعلق سے عربوں نے ایک نئی چیز پیدا کر رکھی تھی جسے نسی کہا جاتا ہے۔ نسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ وہ مہینے جو حرمت والے مہینے تھے، جن میں قتال کرنا، جنگ کرنا حرام کر دیا گیا تھا، جب عرب کے لوگ اس مہینے میں قتال کرنا چاہتے تو اس مہینے کو حلال کر لیتے اور اس مہینے کا کوئی اور دوسرا نام دے دیتے، وہ مہینہ جس میں قتال کرنا منع نہیں تھا۔ مثال کے طور پر محرم کا مہینہ ہے، تو محرم کے مہینے میں اگر وہ جنگ کرنا چاہتے تو اس مہینے کا نام وہ شعبان دے دیتے یا رمضان دے دیتے اور کوئی اور مہینہ دے دیتے اور اس مہینے میں قتال کر لیتے۔ اس کے بعد جب وہ مہینہ آتا تو اس مہینے کو پھر یہ لوگ حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے۔ تو ان کا یہ جو عمل تھا، اس عمل سے مہینوں کی ترتیب باقی نہیں رہتی تھی، مہینوں کی ترتیب میں تبدیلی ہو جاتی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو مہینہ حرمت والا تھا اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیتے تھے۔ حقیقت میں تو وہی مہینہ رہتا تھا، اگرچہ اس کا کوئی اور نام دے دیا جائے، جیسے محرم کا مہینہ تو محرم ہی کا مہینہ ہے، آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں لیکن وہ محرم کا مہینہ رہے گا۔ تو محرم کے مہینہ حرمت والا مہینہ تو اسے دوسرا نام دے دیتے تھے، تو اسی کو نسی کہا گیا۔ تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اب چونکہ مکے پر، جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا ہے، لہذا اب ان کی بات نہیں چلے گی، اور مہینوں کی ترتیب جو اللہ نے بنائی ہے اور جو مہینے حرام قرار دیے گئے ہیں، جن مہینوں کے اندر قتال کرنا حرام ہے، وہ مہینے اپنی حالت پر باقی رہیں گے، ان میں کمی آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا، تقدیم اور تاخیر نہیں کی جائے گی۔ یہ آپ کے بیان کرنے کا مقصد ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ رسول عالم، تو لوگوں نے کہا
ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. فسکتا، تو آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر. حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کر لیا کہ آپ اس مہینے کا کوئی اور نام دے دیں گے. قال الیس ذو الحجہ، تو آپ نے کہا کہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے. قلنا بلا، تو لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور. قال ای بلد ھذا، پھر آپ نے پوچھے کون سا شہر ہے، کون سا یہ شہر ہے. قلنا اللہ رسول عالم، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. فسکتا، تو آپ خاموش رہے کچھ دیر. حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ آپ اس مہینے کا نام کچھ اور رکھ دیں گے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ الیس البلد، کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ کیا یہ جو ہے مکہ شہر نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کہ ضرور. پھر آپ نے کہا ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ قلنا اللہ رسول عالم، تو آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے تاکہ سارے لوگ متوجہ ہو کر کے گفتگو کو سنیں، اس لیے آپ نے سوال کیا. تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ پھر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے گمان ہونے لگا کہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے. تو آپ نے کہا کہ الیس یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے یہ خطبہ قربانی کے دن دیا تھا. قلنا بلا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. آپ نے یہ باتیں حجۃ الوداع کے اندر بھی فرمائی تھی. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے حرمت والا دن ہے، حرمت والا شہر ہے، حرمت والا مہینہ ہے. یعنی تعظیم والا دن، تعظیم والا مہینہ، تعظیم والا شہر، لہذا ایک دوسرے کی تعظیم کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنا، عزتوں کی حفاظت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے اوپر، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے. ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ تقویٰ یہاں پر ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اور اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. کل المسلم مسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب کا خون، سب کا مال، سب کی عزت حرام ہے، یعنی ان سے کھلواڑ کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ نے چونکہ بڑی اہم باتیں تھیں، خون اور عزت اور مال کا معاملہ تھا، اس لیے دوبارہ آپ نے یہاں پر لوگوں کو نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم سب کے سب رب سے ملاقات کرو گے. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو وہ تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، یعنی تم کون سا عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. یہ دوسری بات گویا کہ آپ نے فرمائی کہ ہر انسان کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہذا انسان وہ عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے. اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 اہم شرطیں ہوتی ہیں. ایک تو انسان کے اندر اخلاص کا پائے جانا، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اس عمل کا انجام دینا. یہ 2 اہم چیزیں ہیں، 2 اہم شرطیں ہیں جو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے من کان یرجو اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب انسان خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اور نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے، نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ 2 عمل، یہ 2 بنیادی شرط ہے. آپ نے ایک حدیث فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کیوں مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. لہذا سنت کے مطابق کا ہونا اور انسان کا مخلص ہونا، یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں
کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ الا فلا ترجعوا، اور یہاں دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ انسان کا عمل برباد ہو جائے گا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نیک عمل ہوگا تو بھی، برا عمل ہوگا تو بھی، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جی، قیامت کے دن حساب لیا جائے گا، دوبارہ لوگ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ دنیا یہیں ختم نہیں ہو جائے گی، زندگی یہیں نہیں ختم ہو جائے گی، دنیا تو ختم ہو جائے گی یہ دنیا، لیکن انسان کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ جی، الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنا شروع کر دو، یعنی قتال کرنا شروع کر دو آپس میں۔ پھر آپ نے فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب کو ہماری بات پہنچا دیں۔ فلعل بعض من یبلغہ ان یکون اعوی لہ من بعد من سمعہ، ہو سکتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ سوجھ بوجھ والا ہو، زیادہ یاد کرنے والا ہو جو آدمی سننے والا ہوتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے ایسا کہ جسے آپ اپنا علم پہنچا رہے ہیں اس آدمی کے پاس زیادہ فقہ ہو، زیادہ بصیرت ہو، زیادہ سوجھ بوجھ ہو، سننے والے سے زیادہ یا بیان کرنے والے سے زیادہ، ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا۔ یہ بات آپ نے حجۃ الوداع میں یعنی میدان عرفات میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی تھی اور لوگوں کو گواہ بنایا تھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ لوگوں تک نہیں پہنچا دیا۔ سب نے کہا تھا کہ ضرور۔ تو اللہ رب العالمین، تو آپ نے اللہ کے یعنی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ تو آپ نے قربانی کے دن یہ وصیتیں فرمائیں۔ اس طریقے سے ایک دوسرے روایت کے اندر آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا کون سا دن ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن ہے۔ حج اکبر کا دن قربانی کے دن کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حج کے اعمال سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں۔ قربانی کے دن جمر عقبہ کی رمی ہوتی ہے، اس کے بعد طواف کیا جاتا ہے، سعی کیا جاتا ہے، بال بڈھائے جاتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، 5 اعمال گویا کہ اس دن کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے اسے حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے قربانی کا دن، حج اکبر کا دن۔ ہمارے یہاں لوگ جب جمعہ کے دن عرفہ کا دن پڑے تو اسے حج اکبری کہتے ہیں، حالانکہ حج اکبر کا دن ہر سال آتا ہے، قربانی کے دن کو حج اکبر کا دن کہا گیا۔ یہ حج اکبری نہیں ہے، دن جمعہ پڑ جانے سے انسان کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر لیتا ہے۔ جب تک انسان مخلص نہیں ہے، حلال کمائی نہیں ہے، ریاکاری سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق حج نہیں کرتا ہے، اپنے سینے کو وہ پاک نہیں رکھتا ہے، یہ تمام چیزیں جب تک نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک انسان کا حج مقبول نہیں بنتا۔ لہذا حج اکبری جمعہ کے دن عرفہ پڑ جانے سے نہیں ہو جاتا ہے، ہر سال حج اکبر کا دن آتا ہے، وہ قربانی کا دن۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے درمیان ایک دوسرے پر حرام ہیں جیسے حرمت والے دن ہیں، اور یہ تمہارا شہر حرمت والا شہر ہے۔ یعنی جیسے حرمت والے شہر میں یعنی مکے کے اندر جو جانور وغیرہ ہیں، چڑیا وغیرہ ہیں، ان کا شکار نہیں کیا جائے گا، ان کو نہیں بھگایا جائے گا۔ کیوں؟ نہ ہی وہاں درختی جو وہ قدرتی درخت ہیں ان کو اکھاڑا بھی نہیں جائے گا، یعنی اتنی زیادہ حرمت ہے وہاں کی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ الا لا یجنی جان علی نفسہ، کوئی بھی مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ ایک آدمی اگر کسی کو قتل کرتا تھا تو اس کے بدلے پورے خاندان، پورے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قتل کرنے والا کوئی اور ہے لیکن دوسرے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، انسان جو کماتا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے، وہی اسی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ولا، اور دوسرے آیت میں فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی انسان، کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو جو کرے گا وہی ذمہ دار ہوگا، اسی کو قتل کیا جائے گا، دوسرے کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ جو قاتل ہے اسی کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے بدلے پورے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے۔
لہذا یہ دین عدل و انصاف والا ہے۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ ہر مجرم وہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، دوسرا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ باپ کرے گا تو باپ ذمہ دار ہوگا، اور گھر کا کوئی بھی فرد کرے گا وہ ذمہ دار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ دوسرے آدمی کو ذمہ دار بنا دیا جائے۔ الا لا یجنی جان علی ولدہ، کوئی بھی مجرم اپنے اولاد پر ظلم نہ کرے۔ ولا مولود علی والدہ، اور نہ ہی مولود یعنی جو بچہ ہے، لڑکا ہے، اپنے والد پر جرم کرے، یعنی کسی کو اجازت نہیں دی گئی اس بات کی، سب اپنے عمل کے ذمہ دار۔ الا وان الشیطان، آگاہ ہو جاؤ شیطان، قد یئس من ان یعبد فی بلادکم هذه ابدا، اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہارے اس شہر کے اندر اس کی عبادت کی جائے، تمہارے شہر میں اس کی عبادت کی جائے، ایسا نہیں ہوگا، یعنی شیطان کی بات وہاں نہیں کی جائے گی۔ ولیکن ستکون له طاعۃ فیما تحتقرون من اعمالکم فسیرضی بہ، لیکن تم اپنے ان اعمال میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، تم اس کی اطاعت کرو گے تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کرو گے اور اس طریقے دکھاوے کے لیے کام کرو گے تو بھی اس سے خوش ہوگا، کیونکہ ریاکاری بھی شرک ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، ہمارے بھی اس سے منع فرمایا۔ تو آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی امت کو اور لوگوں کو۔ اس طریقے سے ایک تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الا ان المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ فلیس یحل لمسلم من اخیہ شیء الا ما احل من نفسہ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی میں سے کسی چیز کو حلال کر لے مگر وہ جو اپنے نفس کے لیے حلال کرتا ہے، یعنی جیسے وہ دوسرے مال کو حلال نہیں کر سکتا اپنے لیے، جیسے وہ اپنے مال کو دوسرے کے لیے حلال نہیں کرتا، ایسے ہی دوسرے کا مال اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے مال کی چوری کرے، ڈکیتی کرے، بغیر اجازت کے، بغیر مرضی کے اس کا مال لے لے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے شریعت کے اندر۔ اور کسی کا بھی مال ہو، ایسا نہیں کہ صرف مسلمان، غیر مسلم کے بھی مال کی گارنٹی ہے، اس کے جان کی گارنٹی، اس کی عزت کی گارنٹی ہے دین اسلام کے اندر، چونکہ آپ کے سامنے سارے مسلمان تھے، صحابہ تھے، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، ورنہ یہ حکم سب کے لیے ہے، ہر ایک کی جان اور عزت محفوظ ہے شریعت کے اندر، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، اگر کوئی غیر مسلم لڑکی پر دسترازی کرے گا یا اس کے ساتھ زنا کرے گا تو اس پر بھی کوڑے لگائے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہے، نہیں ہے تو شادی شدہ تو اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں غیر مسلم لڑکی کے ساتھ زنا کرنے پر چھوٹ ہے، نعوذ باللہ، کسی کے ساتھ چھوٹ نہیں ہے، یہ دین سب کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ جی ہاں، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ ربکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور اپنے مہینے کا روزہ رکھو، یعنی رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تمہارے حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرو، جو تمہارے حکمراں ہیں، بادشاہ، ان کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس حدیث میں آپ نے 5 چیزوں کی وصیت فرمائی، اللہ سے ڈرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور جو حکمراں اور بادشاہ ہیں ان کی اطاعت کرنے کی، ان کی بات ماننے کی، کیونکہ اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو دنیا کے اندر بد امنی ہوتی ہے، اور عزت اور آبرو، جان، مال کسی کی محفوظ نہیں رہتی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے حکمراں کی اطاعت کرے۔ مسلمان حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان چیزوں میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو، اگر اللہ کی معصیت میں ہے تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا۔ آپ بات نہ مانیں، لیکن بات نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف خروج کریں گے، بغاوت کریں گے، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے، اکسائیں گے، نہیں، حرام ہے شریعت کے اندر۔ جی ہاں، حتیٰ کہ بادشاہ اگر ظالم ہی کیوں نہیں ہے تو بھی اس کی بات ماننا ضروری ہے، اس کی اطاعت سے نکل جانا، اس کے خلاف خروج کرنا یہ حرام ہے، بربادی ہے، یہ خوارج کی پہچان ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، انہوں نے بھی حسن صحیح کہا ہے، اور امام البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ چوتھی روایت آتی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب کیا ہے؟ ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، ولا لاحمر علی اسود،
نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لاسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہاں پر ہمارے نبی نے انسان کی اصل بیان کی ہے کہ ہر انسان کی اصل ایک ہے، سب آدم اور حوا سے پیدا کیے گئے، سب کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اور سب ایک ہی مادے سے ایک ہی نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور سب کی پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، اور سب کے لیے موت بھی ہے، کوئی زندہ رہنے کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ سب کی اصل ہے یہ۔ لہذا اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کا رنگ گورا ہو گیا، کوئی کسی خاندان میں پیدا ہو گیا، کسی کا رنگ کالا ہو گیا، یا کوئی عرب میں پیدا ہو گیا، کوئی عجم کے اندر پیدا ہو گیا، یہ بذات خود کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ فضیلت کی بات کیا؟ تقوی اور پرہیزگاری، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں سب کے ساتھ ہیں، اس میں انسان کی کوشش اور اس کے انتخاب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتا وہاں نہیں پیدا ہوتا، یا جس خاندان میں پیدا ہونا چاہتا وہاں نہیں پیدا ہوتا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی مرضی داخل نہیں ہوتی، نہ اس کے مرنے میں، نہ اس کے پیدا ہونے میں، نہ اس کی شکل و صورت میں، اور نہ اور چیز کے اندر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے مرد بنا دے، جس کو چاہے عورت بنا دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، انسان کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہتا ہے، اللہ حکمت والا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، اس خاندان میں، اس معاشرے میں، اس ملک کے اندر۔ اس میں انسان کی مرضی نہیں ہوتی کہ میں فلاں ہی خاندان کے اندر پیدا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے اصل بیان کی۔ لہذا اصل جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کے دین پر عمل کرنا، یہ اصل بنیاد ہے۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ حل بلغ، کیا میں نے بتا دیا، پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ضرور۔ پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ یہ احمد کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ پانچویں حدیث یہ ہے اس کے تعلق سے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ جب قربانی کے دن آپ نے خطبہ دیا تو اس میں آپ نے یہ بھی بتایا، نظر اللہ عمران سمیع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، میری باتوں کو سنتا ہے۔ اس میں اہل حدیث کے لیے، محدثین کے لیے ہمارے نبی کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا جو میری باتوں کو سنتے ہیں، فبلغھا، پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، ہو سکتا ہے کہ جو حدیثوں کو سننے والا ہو یا فقہ کو اٹھانے والا ہو غیر فقیہ ہو، ممکن ہے۔ ورب حامل فقہ، اور ہو سکتا ہے کہ جو علم لینے والا ہے، فقہ کو اٹھانے والا یعنی علم لینے والا ہے، سننے والا ہے، الی من هو افقہ منہ، وہ اس آدمی کی طرف بات کو لے کر کے جائے جو اس سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والا اور زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے عام طور پر بھی کہ سنانے والے زیادہ سننے والے میں لوگ عقل مند ہوتے ہیں، یا اس طریقے سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، زیادہ یعنی اس حدیث کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ اگر وہ تین چیزیں پائی جائیں تو مومن کے دل میں کینہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ تین چیزیں جس مومن کے اندر پائی جائیں اس مومن کے دل کے اندر کینہ کپٹ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے خالص عمل کرنا، ریاکاری سے بچ کر کے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا۔ والنصیحۃ لولاۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے لیے خیر خواہی کرنا۔ ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے سب کہا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے کہا کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اور اس کے نبی کے لیے، اور عام مسلمان، اور جو مسلمانوں کے ذمہ دار حکمراں ان کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان جو حکمراں ہیں ان کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کے خلاف خروج نہ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور اس طریقے سے ان کی باتوں کو ماننا۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کے خلاف خروج نہ کرنا، لوگوں کو نہ اکسانا، لوگوں کو نہ بھڑکانا۔ جی ہاں، اور یعنی یہ ساری چیزیں ان کی نصیحت کے اندر شامل ہیں۔ وہ لزوم و جماعت ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی مسلمانوں کی جماعت ہے وہ جماعت جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی ہے، اور کتاب و سنت، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے نہج پر سمجھنے والی جماعت ہے۔
صحابہ کی جماعت، تابعین تبع تابعین کی جماعت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی جماعت، ان کو لازم پکڑنا۔ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، کیونکہ ان کی دعائیں ان کے پیچھے سے جو ہے محیط ہیں، گھری ہوئی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور جو ہے کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تو ایک جماعت ہمیشہ سے قائم ہے، اور وہ جماعت کون سی؟ صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرے، جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر وہی جماعت ہے۔ وہ تو ایسی جماعت کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج اس بے سر و سامانے میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ انہی کی باتیں آج پھیل رہی ہیں۔ لوگ کتاب و سنت کو، سلف صالحین کے منہج کو اور عقیدے کو الحمدللہ لوگ اختیار کر رہے ہیں، لوگ اسے قبول کر رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ اس کے اندر آسانی ہے، اس کے اندر جو ہے غلو نہیں ہے، اس کے اندر کسی کی تقصیر نہیں ہے، یہ خالص کتاب و سنت کی یعنی کی طرف دعوت ہے الحمدللہ۔ اس لیے دعوت دیکھیے دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، لوگ اسے قبول کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ دلیل کی بنیاد پر، کتاب و سنت کے نصوص کی بنیاد پر یہ دعوت لوگوں کو دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ بدعات، شرک، خرافات اور اس طریقے سے جو غلط عقائد والے لوگ تھے ان کا دائرہ سمٹتا جا رہا ہے الحمدللہ، اور اس طریقے سے ان لوگوں کی جماعت یا ان لوگوں کی دعوت جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہیں، جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، الحمدللہ ان کی دعوتیں پھیل رہی ہیں، ان کے اندر تاثیر ہے، کیونکہ وہ کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ وہ اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے بلکہ قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں، سلف صالحین کی طرف بلاتے ہیں، جو ہمارے لیے معیار ہیں، جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں، ان کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین ان کی دعوت کے اندر برکت رکھا ہے، بے سر و سامانی کے اندر بھی، اس کے باوجود بھی الحمدللہ سب سے زیادہ انہی کی دعوت اور انہی کا طور طریقہ الحمدللہ آج دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اگلے دن یا اگلے اتوار کو اگر زندگی باقی رہی تو آپ نے ایام تشریق میں جو خطبہ دیا تھا اسے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد مرض الموت میں آپ کی جو وصیتیں تھیں انہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔